بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ موضوع گفتگو ہے ازدواج۔ ازدواج یا شادی کے موضوع میں آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کہ شادی کن کے ساتھ ہو سکتی ہے، کون افراد ہیں کہ جن کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے اور کن کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اس کو کلی ایک اصول جو فقہ میں بیان کیا جاتا ہے اس کی روشنی میں بیان کریں تو یوں ہے کہ جو نامحرم ہے اس سے شادی ہو سکتی ہے اور جو محرم ہیں ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اب جو انسان کے محرم ہیں ان میں پہلے درجے میں ماں ہے، بہن ہے، اور اسی طرح یہ رشتہ جتنا اوپر چلتا جائے گا ماں سے کہ ماں کی ماں ہے، نانی ہے، اور والد باپ کی والدہ یعنی دادی ہے، تو ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح پھوپھی جو باپ کی بہن ہے اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ جو ماں کی بہن ہے خالہ اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو ان محارم میں سے بعض وہ ہیں کہ جس انسان نے پہلی بار شادی کرنی ہے تو کچھ اس طرح پابندیاں ہیں، اور جس نے دوسری شادی کرنی ہے تو دوسری شادی کی وجہ سے جو رشتے بنیں گے ان کے ساتھ بھی کچھ محدودیتیں آ جاتی ہیں۔ والد کی منکوحہ باپ کی اگر دوسری یا تیسری شادیاں ہیں تو جو سوتیلی ماں ہے اس کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو بیوی کی والدہ ہے، جو ساس ہے، اس کے ساتھ شادی ممنوع ہے، اور جس کے ساتھ نکاح کیا جائے اور اس نکاح کے بعد اب جو بیوی ہے اس کی اگر اولاد پہلے سے کسی دوسرے شوہر سے ہے، اگر اس بیوی کی بھی پہلے کہیں شادی تھی تو اس کی اگر اس شادی سے بیٹی ہے تو اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی، یعنی بیوی کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ باپ کی پھوپھی اور خالہ کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، اسی طرح دادا کی پھوپھی اور خالہ کے ساتھ بھی، اور دادا کے ساتھ دادی اور اس کے رشتے اوپر جتنے ہم چلتے جائیں گے خواتین میں، ماں کی پھوپھی اور خالہ، نانا کی پھوپھی اور خالہ، اور نانی کی پھوپھی اور خالہ، کہ ان کے ساتھ شادی ممنوع ہے۔ اور جس کے ساتھ ہم نے نکاح پڑھ لیا ہے، جو منکوحہ ہے، جو بیوی بن گئی ہے، اب جب تک وہ بیوی عقد میں ہے اس بیوی کی بہن کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی، یعنی دو بہنیں ایک ہی شوہر کے ساتھ ایک ہی وقت میں شادی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی بھتیجی یا بھانجی سے بھی شادی نہیں ہو سکتی، اور یہ معاملہ ہے جو لوگ مسلمان ہیں ان کے ساتھ، اور جو کافر ہیں مشرک ہیں ان کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ البتہ جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، یہ فرمایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ اور اہل کتاب کے ساتھ مرد شادی کر سکتا ہے، عورت لے سکتا ہے ادھر سے، لیکن عورت ادھر دینا اہل کتاب میں، اس پر علماء اشکال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہ کیا جائے۔ خاتون کے لیے کہ وہ جو انتخاب کرے گی تو ظاہر ہے بھائی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکے گی، بیٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتی، باپ کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، سسر کا باپ یعنی شوہر کا دادا، اس کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح پوتے نواز سے جتنا سلسلہ یہ نیچے چلتا جائے، اور شوہر کا بیٹا اس کے ساتھ بھی شادی
نہیں ہو سکتی۔ یہ چند محارم ہیں، محرم افراد ہیں کہ جن سے شادی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہیں کہ جو ہم متعلقہ فقہی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور بعض شرائط ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اپنی شادی سے پہلے کسی کے ساتھ بدفعلی کی ہے تو اس پر بھی خاص پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، اور اس کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس کی تفصیل بھی فقہ کی متعلقہ کتابوں میں موجود ہے۔ ابھی ہم نے کلیات آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں کہ محارم میں سے جو ہمارے نامحرم ہیں ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، اور جو محرم ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ حکم خدا، اس کے بہت سارے مثبت ثمرات ہیں، اور انسان کی نسل کو آگے برقرار رکھنے کے لیے، اس کے نطفہ کو آگے محفوظ رکھنے کے لیے کہ اولاد شناخت ہو سکے۔ زنا کی وجہ سے ہوتا یہی ہے کہ مشخص نہیں رہتا کہ یہ اولاد کس کی ہے، اور اس میں بھی آگے جو نسل بڑھے گی تو وہ نسل، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی اساس اور اس کی ابتدا کیا ہے، اسی سے غافل ہے، اور معاشرہ اس کو قبول بھی نہیں کرتا۔ نہ فقط معاشرہ قبول نہیں کرتا، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی، یعنی ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ فقط مسلمان معاشرے کی بات نہیں ہے، عموماً دیگر غیر اسلامی مذاہب بھی اس کی پابندی کے قائل ہیں۔ لہذا دین مبین اسلام میں وہ لوگ کہ جو غیر مسلم ہیں اور انہوں نے اپنے آئین اور دین کے مطابق، ان شرائط کے مطابق اگر اس بندھن کو قائم کیا ہے تو اسلام ان کو قبول کرتا ہے، ان کی قانونی حیثیت کو۔ قرآن اس بات پر تاکید کرتا ہے کہ شادی علناً ہو، اعلان ہو، پتہ ہو کہ فلاں فلاں کا جوڑا ہے اور اس کی یہ اولاد ہے، اس کا مشخص ہونا ضروری ہے۔ لہذا قرآن چوری چھپے کے تعلقات بنانے سے منع کرتا ہے، کہتا ہے چوری چھپے تعلقات نہ بناؤ، اور علناً اس عہد و پیمان کا اظہار کیا جائے۔ تو وہ لوگ کہ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن اپنے آئین اور اپنے دین یا اپنے معاشروں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق وہ زندگی کو شروع کرتے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک مرد ایک خاتون، تو اس کو اگر آئینی اور قانونی حیثیت اپنے دین اور معاشرے میں ہے تو دین اسلام بھی اس کو قبول کرتا ہے۔ محارم اگر بہن، بیٹی، ماں، اگر یہ تمیز ہی نہ رہے تو انسان کے اندر بہت ساری اخلاقی برائیاں بھی جنم لیتی ہیں، اور زنا کی وجہ سے انسان ہمیشہ اضطراب کی کیفیت میں رہتا ہے۔ معاشرہ بھی اس کو بری نظروں سے دیکھتا ہے، اس کو حیثیت نہیں دیتے، اس کی اصل معاشرے میں شخصیت تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی جنسی تسکین اگر آئین اور قانون کے مطابق ہو تو انسان کو فکری اور نظری اور ذہنی طور پر بھی جہاں سکون ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر بھی اس کی حیثیت برقرار رہتی ہے، اس کی شخصیت برقرار رہتی ہے، اور وہ اطمینان قلب کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ قانون شکنی کی وجہ سے اضطراب پیدا ہوتا ہے، لیکن قانون کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ جوڑے بنائے ہیں، اس لیے بنائے ہیں کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون حاصل کیا جائے۔ بس شادی شریعت کے قانون کے مطابق اگر انجام پائے تو سکون قلب اور اطمینان قلب کا باعث ہے، دونوں کے لیے عزتیں لاتا ہے، اور انسان کی شخصیت کو دو چاند لگاتا ہے، اور انسان زندگی کے باقی امور کو بہتر انداز سے لے کر
آگے بڑھ سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔